إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد امیری اور غریبی اکثر ہمارا موضوع رہتا ہے. یعنی ہم کوئی پوسٹ کوئی کلپ شیئر کرتے ہیں اور اس پہ لوگ پہ ڈسکس کرتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، مذمت ہوتی ہے. یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو روز مرہ کا ہے اور اس کے بارے میں اتنی ہی مسکنسیپشن ہمارے اندر کریٹ ہو چکی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا فلسفے بگاڑتے رہتے ہیں. اللہ پاک کے نزدیک امیری اور غریبی ایک فطری ضرورت ہے معاشرے کی. اس کے بغیر نظام چلتا نہیں ہے، زمین میں بغاوت پھیل جاتی ہے. اور اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سماج کے ساتھ تعلق ہے، معاشرے کے ساتھ تعلق ہے. وہ ہندوؤں کا معاشرہ ہو یا وہ عیسائیوں کا ہو یا یہود کا ہو یا مسلمانوں کا ہو یا بدھسٹ ہوں یا کچھ بھی ہوں، لا دین ریاست ہو. جیسے رشیا تھا سوشلسٹ، اس کے باوجود امیری اور غریبی نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہر ماں اپنا بچہ جب نہلاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے تو کہتی ہے میرا بیٹا بابو لگتا ہے. ہر ماں اپنے بچے کو بابو بنانا چاہتی ہے، کمشنر بنانا چاہتی ہے، اے سی بنانا چاہتی ہے، جج بنانا چاہتی ہے، وکیل بنانا چاہتی ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتی ہے. کوئی ماں نائی نہیں جنتی، کوئی ماں اپنے بچے کو موچی نہیں بنانا چاہتی، کوئی ماں اپنے بچے کو سڑک پر روڑی ڈالنے والا نہیں بنانا چاہتی، کوئی ماں 40-43 سینٹی گریڈ پہ اپنے بچے کو تندور پہ کھڑا کر کے روٹیاں پکاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، سر پہ ٹوکریاں رکھ کے ڈھوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اس کے لیے نہیں جنتی. وہ تندور پہ کام کرنے والا بھی اپنے بچے کو تندور پر روٹیاں پکانے کے لیے اس کے اتنا پڑھانا چاہتا ہے کہ وہ نہ تندور پہ کھڑا ہو. لیکن یہ ساری جینوئن ضرورتیں ہیں معاشرے کی، یہ حقیقی ضرورتیں ہیں. ہمیں موچی بھی چاہیے، ہمیں نائی بھی چاہیے، درزی بھی چاہیے، ہمیں ٹیکسی بھی چاہیے، بس والا بھی چاہیے.
یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. سارے بابو بن کے بیٹھ جائیں گے تو ایک بندہ اپنے لیے کیا کیا کرے گا؟ چلو شیو تو کر لے گا، وہ بال بنانے، جوتے گانٹنے، کپڑے سینے، یہ سارے کام وہ خود کر لے. اور کپڑے بننے ہیں، اور کپڑا جن ملوں میں بنا جاتا ہے، آپ کو پتا ان فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے چھوٹی انگلیاں چاہیے ہوتی ہیں، جو دھاگے جو ہی دھاگا ٹوٹے تو وہ اس کو جوڑے، ایک دم سے گرا لگائے. اس کے لیے بچے چاہیے. وہ چائلڈ لیبر کے تحت پھر جرم بن جاتا ہے. تو یہ جینوئن ضرورت ہے معاشرے کی. جس معاشرے میں سارے امیر ہو جائیں، کوئی غریب نہ ہو، یہ اتنی حقیقی ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں پھر غریب امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں گلف میں دنیا کہاں کہاں سے آئی ہے، یہ امپورٹڈ غریب ہیں ہم لوگ ہیں جو ان کی ضرورت پوری کرنے آئے ہیں. اور پھر اپنا کلچر بھی ساتھ لے آتے ہیں، نسوار بھی ساتھ آتی ہے، پان بھی ساتھ آتا ہے، اور بھی ڈھیر کچھ ساتھ آتا ہے. دھوتی بھی آتی ہے، شلوار بھی آتی ہے، لنگی، یہ سب پھر ساتھ آتے ہیں نا. تو جو معاشرہ امپورٹ کرتا ہے غریبوں کو، پھر ان کا کلچر کوئی نہیں رہتا. جینین غریب ضرورت ہے معاشرے کی. اچھا کہا جاتا ہے کہ جی نظام مساوات اگر آ جائے، اور ایسا جیسے کہ ہمارے مولوی حضرات خواب دکھاتے ہیں کہ جب اسلام آئے گا تو دینے والے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا. ان سے زیادہ مساوات والا اور عدل والا نظام کہاں ہوگا بھائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر نہیں جاتے تھے؟ دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو غریب اور امیر تو وہاں بھی تھے. اس سے بڑھ کر اور آپ کو نیک اور صالح اور مساوات والا معاشرہ نبی کے دور سے زیادہ، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس زمانے میں بھی غریب بھی موجود تھے، امیر بھی موجود تھے. غربت بھی نیچرل تھی، فطری تھی، مصنوعی غریب نہیں تھے. اور امارت بھی حقیقی تھی. اور ان امیروں سے کہا گیا کہ بھائی غریبوں کی کفالت کرو، تم ان کو دو، ان کا حق دو، اللہ نے تمہارے مالوں میں ان کا حق رکھا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ غریب تمہارا امتحان ہے. ان کا بھی امتحان ہے، ان کا صبر ان کا امتحان ہے، تمہارا شکر تمہارا امتحان ہے. اور شکر جو ہے وہ اعملوا آل داود شکرا، شکر کرنے کی چیز ہے، کہنے کی چیز نہیں ہے. شکریہ اعملوا، شکرانے والے عمل کرو، اس میں شریک کرو اپنے بھائیوں کو، تبھی تو امتحان ہوگا نا. نظام ربوبیت کی بات کرو، اور نظام ربوبیت جب ہوگا تو یہ ہوگا، فلاں ہو جائے، یہ سارے فلسفے ہیں نا، کہانیاں ہیں، ٹرک کی بتی ہے. یہ رب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے غریب بنائے ہیں، ہم نے غریب رکھے ہوئے ہیں، گردن میں روڑ کر غریب رکھے ہوئے ہیں. بھائی کون غریب رہنا چاہتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب محنت نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ محنت غریب ہی کرتا ہے. وہ پتھر کوٹتا ہے، سڑک پر آپ نے کوٹتے دیکھے نا، کوئلہ کانوں سے بھی نکالتا ہے، کوئلہ لوڈ بھی کرتا ہے مال گاڑی پہ، کوئلہ ان لوڈ بھی کرتا ہے، کوئلہ پھر جلاتا بھی ہے فیکٹریوں میں. یہ غریب ہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو اگر، اور وہ غریب کیوں کرتا ہے؟ ہاتھ پاؤں کیوں مارتا ہے؟ جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پاؤں کیوں مار؟ اس لیے کہ اس کا سر باہر رہے پانی سے، سانس اسے آئے. اسے سانس کی ضرورت نہ ہو تو ہاتھ پاؤں مارے گا نہیں.
تو غریب رب کہہ رہا ہے، کون سا نظام ربوبیت، کون سا رب ہے آپ کا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی جو کہتے ہیں نظام ربوبیت۔ آپ کا رب کون سا ہے؟ جو ہمارا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے غریب رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخوبی جانتا ہے کہ ان کے ذرا سا بھی ان کو ایذا ہو جاتا ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ گردن مروڑ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے حج کے قافلے میں، رستے میں آپس میں ان کا کھڑاک ہو گیا، ایک گاڑی میں تھے وہ دونوں، گاڑی انہوں نے مل کے خریدی تھی، اور یہ تھا کہ واپس آ کے گاڑی بیچ کے تو پیسے پھر آدھے آدھے کر لیں گے تو حج بھی ہو جائے گا اور پھر گاڑی بھی بک جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ 200-400-600 میں حج ہو جائے گا۔ یہاں سے حج بڑا سستا تھا، بائی روڈ۔ رستے میں ہو گیا کھڑاک ان کا، اور حاجیوں کا اکثر ہو جاتا ہے، کیونکہ جس گاڑی میں حاجی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے امتحان ہی ہوتے ہیں، آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے ایک صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے سورج کی طرف منہ کر لیا۔ کوئی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جدھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ادھر بیت اللہ ہے، اور وہی ہمارے قبلے کا رخ ہے، اور ہم جدھر سورج ہوتا ہے ادھر ہم منہ کرتے ہیں، سب ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ رستے میں گاڑی روکتے ہیں، سڑک کے کنارے نماز پڑھنی ہے تو سورج دیکھا اور منہ ادھر کر لیا۔ انہوں نے وہاں بیت اللہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ تھا، منہ انہوں نے سورج کی طرف کیا ہوا تھا۔ تو جو دوسرا ان کا ساتھی تھا گاڑی والا، اس نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو کالا گھر ہے یہ قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کرو، سورج کی طرف اب نہیں، اب اس کی طرف منہ کرو، سورج آگے نکل گیا۔ وہ جمے رہے، جیسے سنا ہی نہیں۔ اس بندے نے 2-4 بار اس نے کہا، اس کے بعد وہ گیا اور اس بندے کا ہم زبان ڈھونڈ کے لایا اور اس سے کہا کہ یار اس بندے کو سمجھاؤ، میری تو یہ نہیں مان رہا، اس کو سمجھاؤ کہ یہ قبلہ ہے، ادھر منہ کرو تو نماز ہوگی، سورج کی طرف نہیں۔ اس بندے نے اس کو اس کی زبان میں کہا اور اس نے رخ پھیر لیا، رخ پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور نماز پڑھ کے جو سب سے پہلی بات اس نے کہی وہ یہ کہی کہ میں نے اس کی بات مانی ہے، تمہاری بات نہیں مانی۔ یعنی اپنے ہم زبان کی بات مانی ہے میں نے، پنجابی کی بات نہیں مانی میں نے۔ وہ جان کے بھی سن کے بھی پنجابی کی وجہ سے وہ منہ ادھر نہیں کر رہا تھا کہ پنجابی کی بات کیوں مانوں میں۔ لیکن یہی پنجابی جب سڑک پہ کھڑا ہو کے چٹکی بچاتا ہے تو وہ ٹیکسی لا کے اس کے سامنے کھڑی کرتا ہے، کیوں؟ پیسہ چاہیے۔ آکڑ خان وہی ہے، وہ سب ٹیکسی کا کام کرتے تھے، ٹیکسی چلاتے تھے۔ دوپہر کو 3 بجے جب لسی پی کے نیند آنکھوں میں تیر رہی ہوتی ہے اور وہ سڑکوں پر دوڑ رہے ہوتے، کون دوڑا رہا ہوتا انہیں؟ پیسہ، ضرورت، بچے چھوڑ کے آئے ہوئے۔ یہ ٹیکسی والا بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ راتوں کو جگراتے کرتے ہیں، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے پیسے چاہیے، کیونکہ غریب ہے۔ اگر وہ بھی کروڑ پتی ہوتا تو اپنے یہاں بیٹھا ہوتا، وہ کیوں آ کے یہاں پردیش میں کام کرتا؟ تو اس کی اس انا کو جو دوسرے کے کہنے سے قبلہ تبدیل نہیں کروا رہی، لیکن وہی پنجابی جب چٹکی مارتا ہے تو ٹیکسی لا کے اس کے سامنے کھڑی کرتا۔ کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، بڑی اچھی طرح جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ لہذا اس نے ان کے اندر ان کے مقدر میں انسٹال کر دیا ہے، یہ غریبی اس طرح کا مقدر نہیں۔ بنیادی ضرورتیں فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، امیر بنانا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو تعلیم فری ملنی چاہیے، یہ ریاست کی ڈیوٹی ہے، لیکن آپ کے بچوں کو لازماً پاس کر کے اور کمشنر بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی محنت پہ ہے۔ اسپتال بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کالجز بنایا جہاں غریب بھی پڑھے امیر بھی برابر پڑھے۔ یہ چیزیں ہیں جو بدیہی ہیں، لاجیکل ہیں،
اور یہ ہر معاشرے میں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو سارا نظام ہی اب پرائیویٹ اسکولوں میں چلا گیا نا. سرکاری اسکول جو تھے وہ تو ختم کر دیے گئے, آبادی نہیں ان کی پوری ہو رہی ان کی. یعنی ہمارے یہاں انگریزوں کے زمانے میں مڈل اسکول تھا, آج بھی مڈل ہے, آج بھی مڈل ہے. ہمارے یہاں گیس ہے, بجلی ہے, سوئی سے لے کر گاڑی تک ہر چیز مل جاتی ہے. اسکول آج بھی مڈل ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بچے ہی کوئی نہیں, بچے سارے وہ اکیڈمیوں میں اور ادھر ڈال دیے ہوئے, پرائیویٹ آؤٹ سورس کر دیا تعلیم کو. اور برطانیہ میں وزیر اعظم نے اپنے بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروائے تو ہنگامہ ہو گیا تھا پارلیمنٹ میں, پورے ملک میں, اور اس کو دوبارہ اپنے بچے نکال کے سرکاری اسکول میں ڈالنے پڑے جہاں عوام کے بچے پڑھتے تھے. ہمارے یہاں سرکاری تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا, اور لٹیرے اور ڈاکو چمڑی اتارنے والے بیٹھے, ان کے آگے بیچ دیا گیا عوام کو. چونکہ اسکول انہیں کے ہیں نا, موسٹلی بڑے بڑے کالجز اور یہ ساری چیزیں ان کی ہیں. تو یہ ضرورتیں ہیں. لیکن غریب اور امیر یہ رات اور دن کی طرح فطری ضرورتیں ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا غریب تو آپ کو غریب منگوانا پڑے گا. اور بعض لوگ خود امپورٹڈ غریب ہیں, یعنی یورپ گئے ہیں, امپورٹ ہو کے گئے ہیں ایز اے غریب. امیر تھے پاکستان میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ فلسفے بگاڑتے ہیں کہ جی وہ غریب جو ہے وہ کوئی ایسا بھی نظام ہوگا جس میں غریب نہیں ہو. غریب نہیں ہوگا تو تمہارے جیسوں کو پھر امپورٹ کرنا پڑے گا. اللہ پاک فرماتا ہے, سورہ الزخرف ہے آیت 37, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. ہم نے تقسیم کی ہے. یہ رب کا نظام ربوبیت ہے. رب کہتا ہے ہم نے, نحن قسمنا. جب اللہ پاک نحن کہتا ہے نا, جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے, ورنہ اپنے لیے متکلم کا جو صیغہ وہ انا ہے, سنگل صیغہ ہے. اللہ اکیلا ہے, واحد ہے, احد ہے. لیکن جب اپنے لیے کہتا ہے نا نحنو, تو پھر کوئی بڑا ہی کام بتاتا ہے, ہم نے کیا ہے. یہ ہم روب, دبدبا, ہم نے, نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی ہے. قسمنا فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور ہم نے کچھ کو کچھ پر درجات عطا کیے ہیں. سٹیٹس میں, مالی سٹیٹس میں, امیری غریبی میں. امیر, پھر درمیانہ جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ تیسری جنس جو ہے. یہ درجات ہیں. جو مڈل کلاس ہے اس نے بھی آگے غریب جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ماسیاں برتن دھونے کے لیے, صفائی کے لیے انہوں نے. اور میرے خیال میں غریب یہی مڈل جو ہے کلاس پال رہی ہے, پال رہی تھی. اب تو بیچارے وہ خود بھی غریبوں کی لسٹ میں آگے نیچے. مڈل کلاس ختم ہی ہو گئی ہے. اب یا تو بہت زیادہ امیر ہے یا بہت زیادہ غریب ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ یہ ایک دوسرے کو مسخر کر سکیں, کر کے رکھیں. یعنی ضرورت جو ہے ایک دوسرے کے لیے اویلیبل رکھے دوسروں کو. وہ جس کے گھر میں ڈرائیور ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے, مالی ہوتا ہے, وہ بھی تو کسی کے پاس نوکر ہوتا ہے نا. اس نے مالی کو مسخر کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جس کے یہاں یہ جا کے کام کرتا ہے, اس کو ڈانٹ پڑتی ہے لیٹ کیوں آیا, اس نے اس کو مسخر کیا ہو. کس نے مسخر کیا ہو؟ ضرورت نے. وَرَفَعْنَا, یہ گریڈز اللہ نے بنائے ہیں, یہ درجہ بندی اللہ نے کی ہے. وَرَفَعْنَا
بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، مسخر کر کے رکھیں، قابو کر کے رکھیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دین میں یہ درجات جو ہے وہ کمائی پر منحصر ہے، محنت پر منحصر ہے، لیکن امیری غریبی محنت پر منحصر نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ میں امیر اپنی محنت کی وجہ سے ہوں، پھرتیوں کی وجہ سے ہوں، ذہانت کی وجہ سے ہوں، دھکے کھاتا پھرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے ڈوبتا ہے، پھر تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، جی کسی نے بندش کر دیا، اچھا بھلا کاروبار تھا ڈوب گیا، یہ بندش نہیں ہے، کوئی بندش نہیں کر سکتا، رب کے لکھے کی کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جب اپنے بندوں کی رحمت کھول دے تو پھر اس کی بندش کوئی نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جس کی رب بھی بند کر دے اور کہے کہ اب اس کو غریب بنانا ہے تو پھر فلا مرسل لہ من بعد، پھر اس کو اور کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ تم کسی کو کالے بکرے دو یا کسی کے پیچھے پھرو اور اس کی درگاہوں کے چکر کاٹو اور مٹی کھاؤ اور خاک چاٹو اور گیٹ چاٹو اور گلے میں تم تکیے جتنے تعویذ لٹکا لو، جس کو رب روک لیتا ہے اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا، اور جس کو رب جاری کرتا اس کو روک نہیں سکتا۔ اس نے یہ نظام بنایا۔ البتہ دین کے معاملے میں تم جتنا کرو گے تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی، اس میں محنت کا صلہ ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا بقدر مقدر اور آخرت بقدر مشقت۔ آخرت کے معاملے میں جتنی تم محنت کرو گے اتنے ہی امیر ہوگے، آخرت کے امیر، تمہارے محلات، تمہارے باغات۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یہ جو دنیا میں تم درجہ بندیاں دیکھ رہی ہو نا، ایک طرف جھونپڑی اور ایک طرف وہ کوٹھیاں، آخرت میں تم دیکھ لینا، پھر وہاں تو بڑے ہی بڑے درجات ہوں گے، پھر بڑی بڑی فضیلتیں ہوں گی محنت کرنے والوں کی، وہاں کے تم بن سکتے ہو امیر محنت سے۔ آخرت کے لیے وہ رب کی رحمت ہے، اس طرف توجہ دو۔ دنیا میں اگر تمہارے مقدر میں غریبی آئی ہے تو صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرو اور رب سے گلہ نہ کرو، انجوائے کرو اس کو۔ یہ کوئی آپ یہ نہیں کہ قاری صاحب فلسفہ سنا رہے ہیں، قاری صاحب غربت کی اس سطح سے اترے ہیں، اٹھے ہیں، اس میں سے گزر کے آئے ہیں، جو آج کل ہم کبھی کسی ایک آدمی پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور سارا طرفلاٹ مچ جاتا ہے۔ جو میں اپنی ہوش میں اس غربت سے نکل کر آیا ہوں، دوپہر کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ چھوٹے آلو ہوتے تھے، بڑے آلو تو بوریوں میں بھر دیتے تھے، چھوٹے آلو جو کنویں کا ہمارا کام ہوتا تھا، تو چھوٹے جو آلو بچتے تھے وہی کنویں ڈالتے تھے چولہے میں اور کھا کے اسکول چلے جاتے تھے پانی پی۔ کبھی گلہ نہیں کیا۔ عید والے دن بھی نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے، نئے جوتے نصیب نہیں ہوتے تھے۔ یعنی یہ کچھ بھی نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن کبھی گلہ نہیں ہو، کبھی ڈپریشن نہیں ہوا، کبھی سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم غریب ہیں اور غریب ہونا کوئی جرم ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اللہ بڑی زیادتی کر رہا ہے اور فلاں امیر کیوں ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میری بہن سائیکل کے پیچھے وہ کیریئر پہ بندھی ہوئی مر گئی، تو شنج کا مرض تھا، پیسے ہی نہیں تھے، ٹوٹلی 1 روپیہ نہیں تھا۔ پھر جب رب نے دیا پتہ نہیں چلا، پھر 1 لاکھ درہم ایک بیٹے کی فیس، 1 سال کی 45 لاکھ پاکستانی۔ پتہ ہی نہیں چلا، مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گیا۔ یہ اس کی دین ہے، وہ دور بھی اس میں سے بھی اس نے گزارا، اور ہم نے صبر سے اتنے خوش تھے، اب بھی اس دور کو ہم یاد کرتے ہیں بیٹھ کے۔
کتنی خوشی ہوتی تھی، مونگ پھلی کا ڈھیر لگا ہوتا تھا اس کے پودوں کا، اور ساری ساری رات بیٹھے رہتے تھے، پوری برادری بیٹھی رہتی، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور وہ دانے الگ کرتے تھے مونگ پھلی کے سارے، اور گپے اور مذاق اور سب کچھ، کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا ہم غریب ہیں، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، بچیاں بھی بیائی جاتی تھی، 9 بچیاں، اور ان بچیوں کے لیے برادری میں باقاعدہ سفارتکاری ہوتی تھی کہ تم یہ رشتہ چھوڑ دو میں کروں گا، ایسے بیائی گئی ہیں، غریب تھے، ہم نکلے اس سے، صبر کیا، پھر اللہ نے دوسرا دور بھی دکھا دیا، ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ بس یہ 2 جنریشن کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، پھر اللہ نے دیا اور بے حساب دیا، بے حساب دیا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا مطلب یہ کہ تم بیٹھ کے اس کو حساب کتاب کرنے لگو نا تو تم پلاننگ سے بتا نہیں سکتے کہ یہ تمہاری پلاننگ سے آیا ہے، یہ رب کی عطا ہے، اس کی دین ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ پاک اپنے سارے بندوں کا رزق کھول دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا کن ہی خرچ ہونا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بغاوت پھیل جائے زمین میں، کوئی کسی کی بات ہی نہ مانے، بغاوت پھیلی ہوئی نہیں ہے، 4 پیسے آ گئے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں رہی، اپنا کھاتے ہیں جی، پہلے ضرورتیں ہوتی تھی، بیجنا ہے تو 4 ہل چاہیے، کاٹنا ہے تو 4 ہاتھ چاہیے، گانا ہے تو 4 پھلے چاہیے، تو مجبوریاں ہوتی تھی، مکان کچے ہوتے تھے، لیپنا تھا انہیں برسات سے پہلے تو اس کے لیے 4 ہاتھ چاہیے ہوتے تھے، لہٰذا لوگ صلح کر لیتے تھے چپ کر کے، جمعے والے دن مسجد میں چلو بھائی ہاتھ ملاؤ بھائی، گلے ملو بھائی، اور وہ جلدی سے مل جاتے تھے، سب کی ضرورت ہوتی تھی وہ ملنا۔ اب مکان پکے بن گئے ہیں، لیپ کوئی نہیں کرنا، ٹریکٹر آ گئے ہیں، اب کسی کی گائے بھینس نہیں چاہیے، ضرورتیں ختم ہو گئی، رشتہ داریاں بھی ختم ہو گئی، یہ بغاوت ہے۔ لا بغاؤ فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء، مگر اللہ نازل کرتا ہے رزق جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، ناپ کو، کیونکہ وہ ہر بندے کی پیچ جانتا ہے کہ اس کو مل گیا تو کیا ہوگا، وہ ہم سے بڑھ کر ہمارا واقف ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا، بنایا تھا، تو وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم ماؤں کی رحموں میں تھے، جنین، چھوٹا سا جن، نہ نظر آنے والی چیز، جنین، وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا، تم کیا بنو گے، کیا کرو گے، کیا تمہارے اندر کون کون سا سسٹم ہے، کیسے کیا کرو گے، تم بخوبی نفسیات کو جانتا ہے تمہارے، لہٰذا اس کے مطابق وہ ناپ تول کر دیتا ہے۔ یہ جو غریب ہے نا، جن کی کہانیاں سن کے راتوں کو ہمیں نیند نہیں آتی، واللہ اگر یہ امیر ہوتے نا شاید تو یہ تھرتھلی مچا دیتے، یہ ان امیروں سے بڑھ کر ظالم ہوتے، یہ رب جانتا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر، دوسری جگہ فرمایا لخبیر بصیر، وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے، دیکھ رہا۔ وہ کہانی سناتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ گزرے ایک تالاب کے پاس سے، تو بچے کھیل رہے تھے، وہ تالاب بھرا ہوا تھا، بچے پانی میں کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو پانی پھینک رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ جو ہے وہ نابینا سا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، تو انہیں بڑا ترس آیا اس بچے کا نا، جب وہ کان لگا لگا کے ایسے کر کے سنے نا دوسروں کی ہنسی اور باتیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں بڑا ترس آیا، انہوں نے کہا کہ میرے مولا تو اس کو بھی عطا کر دے آنکھیں، کتنا ترس رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی، انہوں نے ہاتھ پھیرا اور آنکھیں اس کی کھل گئی، آ گیا، اس نے دوڑ کے لگائی جناب علی ڈبکی، اور وہ بھی جا کے ادھر ان کے ساتھ شامل ہو گیا کھیلنے والوں میں۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے جب،
تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو باہر بیٹھا ہوا مسکین تھا وہ سب کو گتو رہا تھا، سب کو گوتے دے رہا تھا پکڑ کے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ تو ہی خوب جانتا ہے اپنے بندوں کو، میں نہیں جانتا۔ مسئلہ یہی ہے کہ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اور لا خبیر بصیر، وہ بخوبی جانتا ہے اپنے بندوں کو کہ کس کے اندر کتنا ہے۔ اب امیری اور غریبی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں زیادہ نیک ہوں گا، نمازیں زیادہ پڑھوں گا تو میں زیادہ امیر ہوں گا، ایسا نہیں۔ صحابہ دیکھیں نا، نمازی تھے، ہماری نمازیں بھی ان جیسی نہیں ہیں، ہمارا انفاق بھی ان جیسا نہیں ہے۔ نبی کی صحبت کا جو ان کو درجہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، وہ تو قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس کے باوجود وہ غریب تھے اور بے انتہا غریب تھے۔ غربت کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کہا نا یہ سوشل ضرورت ہے، یہ معاشرتی ضرورت ہے، چاہے معاشرہ کسی مذہب کا بھی ہو۔ لیکن یہ جو ایک کنسیپٹ لوگوں میں تھا نا، اس کو اللہ نے کلیئر کیا ہے۔ سورہ زخرف کی 32 سے 35 نمبر آیات تک وہ بیان کر دیا نسخہ۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر سارے لوگ ہی کافر نہ ہو جائیں، یعنی اگر یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے نا کہ ابھی لوگ کتنی حسرتیں کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ تم بڑے مومن ہو، تمہارا ملک جو ہے وہ قلعہ ہے اور فلاں، اور تم غربت اتنی ہے، اور یورپ والے کافر ہیں اور دیکھو کتنے امیر ہیں۔ ان میں بھی غریب ہیں۔ امریکہ کے وہ کالے علاقے دیکھیں آپ، وہ ہمارے لیاری سے بھی بدتر۔ تو فرمایا کہ اگر یہ امکان نہ ہو، یعنی یہ جب اللہ کہتا ہے اگر یہ امکان نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ امکان موجود ہے، بالقوہ موجود ہے، کہ اگر کافروں کو میں یہ سب کچھ دوں تو تم سارے کافر ہو جاؤ۔ یعنی وہ لوگ، ہاں اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فلاں ڈھینگ ہے، لیکن دیکھیں ہمارے گھر میں افطاری کے لیے، سحری کے لیے وہ چائے نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اور فلاں جو ہے وہ بڑا اس قسم کا اور سودخوار اور یہ وہ، اور دیکھیں وہ نماز دودھ اور 7 اپ اور روح افزا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان چیزوں کا ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا من فضة ومعارج علیہا یظہرون، تو میں کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جو ہے وہ میں چاندی کی بنا دوں جن پہ آیا جایا کریں، چڑھیں ان سے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بیڈ میں سونے چاندی کے بنا دوں جن پر ٹیک لگائے وہ بیٹھے ہوں۔ وَزُخْرُفًا، اور بھی ڈھیر سارا، زخرف گلٹرنگ، مال دولت کے ڈھیر لگے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر اس کے باوجود بھی یہ سونے اور اس کے سیڑھیاں اور یہ چاندی اور یہ دروازے، یہ سب کچھ سونے کا بھی ہو جائے تو ہے تو دنیا کا سامان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر وہی قبر ہے۔ بڑے بڑے آپ دیکھیں نا جن کے تہخانے سونے کے نکلے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ اسی مٹی میں گئے ہیں۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ ہے تو پھر بھی دنیا کا سامان ہے نا، یہ کوئی فائنل سٹیٹس تو نہیں ہے۔ اس کے بعد تم نے مٹی میں جانا ہے، مٹی سے اٹھو گے تو پھر پتہ چلے گا تمہارے پاس کیا ہے، اصل تو وہاں فیصلے ہونے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تیرے رب کے نزدیک متقین، یعنی نیکی کی طرف اگر تم توجہ دو تو جتنی محنت کرو گے تمہاری آخرت بنے گی۔ دنیا میں جتنی محنت کرو گے ضروری نہیں کہ تمہاری محنت کے مطابق ہی تمہاری دنیا بنے۔ یہاں دنیا میں یہ اصول نہیں ہے کہ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا امیر ہوگا اور جو کم محنت کرے گا وہ اتنا غریب ہوگا، یہاں نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں یہ ضرور ہے۔ تو اس لیے یہ دکھ سکھ، رات دن، امیر غریب، یہ اللہ کی حکمت کے بنائے ہوئے جوڑے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو غریب ہیں وہ اللہ پہ شکوہ شکایت نہ کریں۔ خود انہوں نے کیا
کیا ہوا خدا کا جس کا وہ شکوہ کر رہے ہیں. کوئی پری پیمنٹ تو دی کوئی نہیں آپ لوگ. اور جو امیر ہیں وہ خیال رکھیں کہ یہ دولت اس کا حساب بھی لیا جائے گا ان سے. اس طرف توجہ دیں، جہاں ضرورت دیکھیں وہاں خرچ کریں، اور اس پہ فخر کریں کہ اللہ پاک نے ان کو چنا ہے، ان پر اعتماد کیا ہے، اور کہا کہ جاؤ جا کے فلاں سے لے لو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک یہ کہ جاؤ فلاں سے لے لو. اللہ پاک ہمیں انہی میں سے بنائے کہ جن کے گھر کا دروازہ لوگوں کو دکھائے کہ جاؤ اس سے لے لو، میرے بہاف پر، میرے نام پر، میرا نام لینا. کتنا اعتماد ہے. اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.